بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ میں جنت میں جا کر کیا کروں گی؟ کچھ خواہشیں، کچھ خواب انشاءاللہ ایک دن ضرور پورے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اپنے رب کا دیدار کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ان صحابی یا نبی سے ملوں گا۔ آپ بھی بتائیں، آپ کس سے ملنا پسند کریں گے؟ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کرے، آمین۔ میں اپنی والدہ حوا سے اور اپنے والد حضرت آدم سے ملوں گی۔ میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ مجھے قصے سنائیں جب شیطان نے انہیں بھٹکایا تھا، پھر اس کے بعد کیسے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ میں جنت جا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ملوں گی۔ میں ان کو پوچھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے آپ نے اتنی مشکلات برداشت کی، کیسے آپ نے وہ سب سہ لیا، کیسے آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، کیسے آپ نے اللہ کے ہر فیصلے پر اپنے دل کو راضی کر لیا۔ میں جنت میں جا کر حضرت مریم بنت عمران سے ملوں گی۔ میں ان سے پوچھوں گی کیسے انہوں نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری، کیسے انہوں نے اللہ پر اتنا مضبوط ایمان رکھا۔ میں ان سے پوچھوں گی کیسے انہوں نے لوگوں کے دیے گئے طعنوں کو برداشت کیا۔ میں جنت میں جا کر حضرت فاطمہ سے ملوں گی۔ میں ان سے پوچھوں گی کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی اور ان کو معلوم تھا، پھر کیسے انہوں نے خود کو دنیا کی آسائش سے دور رکھا، کیسے انہوں نے اتنی تکالیف جھیلی، کیسے انہوں نے اسلام کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی وقف کر دیا۔ میں جنت میں جا کر سیدہ زوجہ فرعون سے ملوں گی۔ میں ان سے مل کر ان سے پوچھوں گی کہ کیسے آپ نے اللہ کے اس ناشکرے بندے کے ساتھ، اللہ کے اس نافرمان کے ساتھ ایمان والی زندگی گزاری، کیسے انہوں نے شیطان کی پیروی سے خود کو روکا۔ میں حضرت ہاجرہ سے ملوں گی۔ ان سے پوچھوں گی کہ کیسے وہ اس بیاباں صحرا میں ایک شیرخوار بچے کے ساتھ رہیں، کیسے انہوں نے اتنا یقین کیا، وہ حوصلہ کہاں سے لایا، اپنے رب پر ایمان کیسے اتنا اعلیٰ تھا، کیسے بغیر راشن پانی کے، کیسے بغیر کسی محافظ کے، اور کیسے انہوں نے بغیر کسی سوال کے اللہ کے حکم پر لبیک کہہ دیا۔ پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی۔ ان سے پوچھوں گی کہ کیسے انہوں نے اتنی مشکلات برداشت کی۔ میں ان سے درخواست کروں گی یا رسول اللہ، بتائیے مجھے اپنی ان سب قربانیوں کے بارے میں جو آپ نے دی، مجھے کوئی قصہ سنائیے اپنی جد و جہد کا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے ان کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے ہیں۔ پھر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گی جس نے مجھے انگنت نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمیشہ مجھے بہترین سے نوازا ہے، جس نے مجھے ہمیشہ خود سے جوڑے رکھا، جس نے مجھے دنیا میں بھی پیار سے رکھا اور پھر اسی پیار سے اپنی حسین جنت میں داخل کر دیا۔ پتہ نہیں میں اپنے رب کے سامنے اپنی دل کی آواز بیان کر سکوں گی یا بس اب میں اپنے رب کی خوبصورتی کو ہی دیکھتی رہوں گی۔ میرا مقصد صرف دین پھیلانا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ سب میرا ساتھ دیں۔ نیک بیوی کا واقعہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ ایک بار یمن شریف کے شہر حضرت موت سے آپ کے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے تو رات بھر بے چین رہے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا، فرمایا میں رات سے فکر مند ہوں کہ وہ شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا جو اس حال میں رات گزار رہا ہے کہ اس کے گھر میں یہ ماحول موجود ہو۔ سعادت مند بیوی نے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنا نادار دوست کو کیوں بھول رہی ہیں؟
صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر یہ سارا مال ان کے دیے گا۔ نیک بخت بیوی کی یہ تجویز سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! ہمارے صحابہ کرام کی صفاتیں ایسی تھیں کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو خوشی کے مارے بے چین ہو جائیں، جبکہ ان حضرت کے پاس جب دولت آتی تو صدمے کے مارے ان کی حالت مضطرب ہو جاتی کہ یہ دولت کہاں سے آئی آپ کی، اب میں اس کا کیا کروں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات ہی کچھ الگ ہے، اور ان کی زوجہ محترم بھی ماشاءاللہ کیسی نیک عورت ہیں۔ وہ دور ہی نیکوں کا دور تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترم کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ کیا میاں بیوی جنت میں یکجا ہوں گے؟ سوال کیا گیا تو جواب دیا گیا کہ جی ہاں، اگر میاں بیوی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ دونوں جنت پر ساتھ ہوں گے۔ اگر ان میں سے کسی کا معاذ اللہ ایمان سلامت نہ رہا تو دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو جنت میں جائے گا اس کا کسی دوسرے جنتی سے نکاح ہو جائے گا۔ شوہر خرچہ نہ دے تو بیوی کیا کرے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ اگر شوہر خرچہ نہ دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب دیا گیا کہ بیوی کو نفع اور مکان دینا شوہر پر واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ سب چیزیں نہ دینے کی صورت میں بیوی مقدمہ بھی کر سکتی ہے، قاضی اس کو خرچہ دلوائیں گے، لیکن اب ایسا انداز نہیں رہا، اس لیے ایسی صورت میں آپس میں مل کر خاندان والے ہی کر لیں اور ترکیب بنا لے کہ اس مقدمہ کرے گا، بیٹھ جائے گا اور سب مشکل ہو جائے گا، ساتھ ہی رسوائی اور بدنامی بھی ہوگی۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے جائز اخراجات جن کو پورا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور شریعت نے کہا ہے انہیں پورا کرے۔ سوال کہ اگر زوجہ فوت ہو جائے تو اس مال میں سے شوہر کو کیا ملے گا؟ زوجہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے سنت کے مطابق اس کی تجہیز و تفکین اور تدفین کا اہتمام کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا قرض ہو تو ادا کر دیا جائے، پھر اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کے مال کے تیسرے حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے شوہر کو حصے میں ملنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر زوجہ کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو، اس صورت میں شوہر کو کل مال کا آدھا ملے گا، اور اگر زوجہ کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی میں سے کوئی ہے تو اس صورت میں شوہر کو کل مال کا 1/4 حصہ ملے گا۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ خدائے رحمان کا فرمان عالی شان ہے، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو چکی تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں 1/4 ہے، اور وصیت وہ کرے گا اور دین نکال کر۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، میرے چینل کو اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سفر میں شامل ہو جائیں اور اپنی زندگیاں سنوار سکیں۔ میرے چینل سے ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً۔